بیوٹیفل اردو سٹوریز کے ناظرین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ آج ہم نے پارٹ 3 کو شروع کرنا ہے، تو پارٹ 2 کے اندر ہم نے بتایا کس طرح بیوقوف عورت نے اپنا سارا گھر تباہ کر دیا اور سونے کے سکے چوروں کو دے دیے۔ جب کسان واپس آتا ہے تو پوچھتا ہے سونے کے سکے کہاں ہیں، تو وہ بولتے میں نے تو دے دیے پھیری والے کو۔ اب کسان اور بیوقوف عورت چوروں کے پیچھے جاتی ہے تاکہ ہم سکے حاصل کر سکیں، تو دیکھتے ہیں کیا ان کو سکے ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ وہ دونوں گھر سے نکلے، جس طرف پھیری والا گیا تھا وہ راستہ جنگل کی طرف جاتا تھا۔ کسان تیز چلتا تھا مگر اس کی بیوی کی رفتار دھیمی تھی، اس لیے وہ بار بار پیچھے رہ جاتی۔ کسان اسے تیز چلنے کا اشارہ کرتا مگر اس نے سوچا اگر پیچھے رہ بھی جاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں، اس لیے کہ جب ہم گھر واپس جانے کے لیے مڑیں گے تو مجھے شوہر کی نسبت کم فاصلہ طے کرنا پڑے گا۔ اسی طرح چلتے چلتے بیوی شوہر سے کافی پیچھے رہ گئی۔ سامنے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی، جب وہ اس پر چڑھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹوکری میں سے ایک لڈو باہر گر گیا اور وہ لڈو پہاڑی کے نیچے چاڑیوں میں چلا گیا۔ کسان کی بیوی بھاگ کر واپس اتری اور لڈو تلاش کرنے لگی۔ اس نے بہت تلاش کیا مگر وہ لڈو نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ بہت کوشش کی مگر لڈو نہ ملا، تو اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ وہ بھاگ کر دوبارہ پہاڑی پر چڑھی اور اس کی جگہ پہنچی جہاں سے وہ لڈو گرا تھا۔ وہاں پہنچ کر اس نے دوسرا لڈو بھی نکالا اور اسے نیچے پھینکتی ہوئی بولی اب یہ لڈو بھی وہیں جائے گا جہاں پہلا گیا تھا، میں اس کے پیچھے پیچھے جاؤں گی اور اس کے ساتھ مجھے پہلا لڈو بھی مل جائے گا۔ اس نے دوسرا لڈو پھینک دیا اور خود اس کے پیچھے بھاگی مگر وہ بھی نہ جانے کہاں جا کر گم ہو گیا۔ اب دونوں لڈو گم ہو چکے تھے۔ کافی دیر ڈھونڈنے کے بعد وہ مایوس ہو کر آگے چل پڑی، جہاں پہاڑی کی دوسری طرف کسان ایک گھنے درخت کے نیچے بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وہ بولا اب جلدی سے لڈو نکالو، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے بولا لڈو تو گئے۔ کسان نے کہا لڈو کہاں گئے؟ بیوقوف عورت نے کہا لڈو گر گیا تھا، دوسرا میں نے اس کی تلاش میں اس کے پیچھے بھیجا مگر وہ بھی نہ جانے کہاں کھو گیا۔ بیوی نے اسے ساری کہانی سنائی تو کسان حیران ہو کر بولا تم ایسی بیوقوفانہ حرکتیں اتنی عقل مندی سے کیسے کر لیتی ہو؟ بیوقوف عورت نے کہا تم نے مجھے اس کے بارے میں پہلے کیوں نہیں منع کیا تھا؟ وہ بڑے آرام سے بولی اور کسان لاجواب ہو گیا مجھے امید ہے کہ گھر سے نکلتے وقت تم بیرونی دروازہ بند کر کے آئی ہوگی۔ بیوقوف عورت نے کہا نہیں، میں نے تو دروازہ بند نہیں کیا تھا کیونکہ تم نے مجھے توجہ ہی نہیں دلوائی تھی۔ یہ بات سن کر کسان پریشان ہو گیا اور غصے سے چیخا اس سے پہلے کہ ہم مزید آگے جائے تم گھر واپس جاؤ اور دروازہ بند کر کے اسے تالا لگا کر آؤ، اور ہاں آتے ہوئے کھانے کو بھی کچھ لے آنا۔ فوراً گھر کی طرف بھاگی اور اس نے ایسا ہی کیا جیسا اس کے شوہر نے اس سے کہا تھا۔ آنے کے لیے اس نے باداموں کی ایک تھیلی اٹھائی اور پانی ایک چھوٹے سے مشکیزے میں بھر لیا۔ اس کے بعد اس نے گھر کے بیرونی دروازے کو تالا لگایا اور واپس چل پڑی۔ ابھی 2 قدم ہی اٹھائے تھے کہ سوچا شوہر شاید پھر اس پر اعتبار نہ کرے کہ تالا لگائے بغیر ہی آ گئی ہو، اس لیے مجھے ثبوت اپنے ساتھ لے کر جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر اس نے زور لگایا اور پورا دروازہ ہی اکھاڑ کر سر پر رکھ لیا اور واپس شوہر کی طرف چل پڑی۔ جب وہ واپس وہاں پہنچی تو شوہر دروازہ اس کے سر پر دیکھ کر حیران رہ گیا اور پوچھا اے عقل مند عورت یہ کیا ہے؟ بیوی نے فوراً جواب دیا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو نا، مگر دیکھو میں کتنی عقل مند ہوں۔ مجھے علم تھا کہ تم میری بات کا یقین نہیں کرو گے، اس لیے میں پورا دروازہ ہی ساتھ لے آئی ہوں۔ اب خود دیکھ لو میں نے اس میں تالا لگایا ہے یا نہیں۔ کسان بولا ارے تم نے تو پورا دروازہ ہی اکھاڑ دیا، اب تو ہر کوئی آسانی سے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ کسان لال پیلا ہو گیا۔ بیوقوف عورت بولی ارے کیسے کوئی گھس جائے گا، دروازہ تو میرے پاس ہے، پھر کوئی کیسے گھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ رکو ذرا صبر کرو۔ شوہر نے مزید بحث سے جان چھڑانا ہی مناسب خیال کیا اور کہا واقعی تم پاگل نہیں بلکہ بہت عقل مند ہو۔ یہ دروازہ چونکہ تم لے کر آئی ہو اس لیے اب تم ہی اسے اپنے سر پر اٹھاؤ۔ یہ کہہ کر وہ آگے چل پڑا اور بیوقوف عورت نے دروازہ اپنے سر پر لاد لیا۔ باداموں والی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ بھی اس نے دروازے کے ساتھ باندھ رکھا تھا، جس کی وجہ سے وزن بہت زیادہ ہو گیا تھا۔ چلتے چلتے وہ دونوں جنگل میں داخل ہو گئے۔ چور تو ابھی تک ملے نہ تھے اور رات کا اندھیرا بھی چھانے لگا تھا۔ جب تاریکی زیادہ ہو گئی تو انہوں نے برگد کے ایک گھنے درخت پر رات گزارنے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ برگد کی گھنی شاخوں میں چھپ کر بیٹھے ہی تھے کہ چور بھی وہاں پہنچ گئے۔ وہ بہت تھکے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ وہ آخر اسی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ گئے
اور باتیں کرنے لگے کہ آج کیسے ایک عورت کو بیوقوف بنا کر سونے کے سکے لے لیے۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد دونوں چور رات گزارنے کے لیے آگ جلانے کی کوشش کرنے لگے۔ کسان نے کچھ سوچ کر درخت کی شاخوں پر لگے ہوئے پھل توڑے اور تاک تاک کر ان دونوں کے سروں پر نشانے لگانے لگا۔ وہ دونوں یہ دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے، ہوا یا آندھی تو ہے نہیں، پھر یہ پھل کہاں سے کیسے گر رہے ہیں؟ کسان کی بیوی دروازہ اپنے کندھے پر اٹھائے اٹھائے کافی تھک چکی تھی۔ اس نے سوچا کہ دروازے کے ساتھ بندہ پانی کا مشکیزہ اس کے وزن میں اضافہ کر رہا ہے۔ اس نے شوہر سے کہا، وزن زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے میں مشکیزہ پانی کے نیچے پھینک رہی ہوں۔ کہتے ہوئے اس نے پانی نیچے پھینک دیا۔ جب وہ پانی نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسا تو ایک چلا اٹھا، ارے بھائی، آندھی کے بعد تو اب بارش بھی ہو گئی ہے۔ اگلے ہی لمحے بیوی نے محسوس کیا کہ پانی نیچے پھینکنے کے باوجود دروازہ تو ابھی تک ویسا ہی وزنی ہے۔ پھر شوہر سے کہنے لگی، اب میں بادام بھی نیچے پھینک رہی ہوں، اب میں ان کا بوجھ مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ اس سے پہلے کہ شوہر کوئی جواب دیتا، اس نے باداموں سے بھری بوری نیچے پھینک دی۔ جو ہی وہ سارے بادام نیچے بیٹھے چوروں کے سر پر برسے تو وہ چیخ اٹھے، ارے اب تو اولے بھی برسنا شروع ہو گئے ہیں، چلو کہیں اور بھاگ چلیں۔ پانی اور بادام نیچے پھینکنے کے باوجود بھی جب دروازے کا وزن کم نہ ہوا تو وہ سمجھ گئی کہ خود دروازہ ہی بہت وزنی ہے۔ دروازہ اب اس سے سنبھالا نہیں جا رہا تھا، وہ اس کے ہاتھ سے پھسلنے لگا تھا۔ وہ شوہر سے کہنے لگی، لو جی اب دروازہ بھی چلا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دروازہ چھوڑ دیا جو سیدھا جا کر چوروں کے اوپر گرا۔ چوروں نے کہا، او مر گئے ہم۔ وہ ایک ساتھ چلائے اور پھر یہ دیکھ کر بغیر کہ کیا چیز سر پر گری ہے، سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور کہتے جا رہے تھے، پہلے آندھی آئی، پھر بارش ہوئی، پھر اولے برسے اور اب تو آسمان ہی سر پر آ پڑا ہے۔ بھاگتے ہوئے چور اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ گئے۔ ان کو بھاگتا دیکھ کر کسان اور اس کی بیوی درخت سے نیچے اتر آئے۔ چوروں کے سامان سے ان کو اپنے سونے کے سارے سکے واپس مل گئے۔ انہوں نے چوروں کا سارا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ تو دوستو، اس کہانی سے ہم نے یہ سبق سیکھا ہے کہ کوئی بھی کام جو ہے وہ عقل مندی سے کرنا چاہیے، نہ کہ بیوقوفی سے۔ اور امید کرتا ہوں اس کے علاوہ بھی آپ نے اس کہانی سے بہت سبق سیکھا ہوگا۔ تو دوستو